آیت کریمہ میں اسراء کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، یعنی آپ جسے معراج کہتے ہیں۔ تو اس سفر میں دو سفر ہیں، ایک زمین سے زمین کا سفر ہے اور ایک زمین سے آسمان کا سفر ہے۔ تو زمین سے زمین کا سفر اسراء کہلاتا ہے اور زمین سے آسمان کا سفر معراج کہلاتا ہے۔ یہاں پہلے سفر کا بیان ہے، زمین سے زمین کا، جسے ہم اسراء کہتے ہیں، اور معراج کا بیان یہ سورہ نجم میں ہے۔ معراج کب ہوئی؟ ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے، اور یہ معراج مکہ میں ہوئی، اس لیے کہ یہ سورہ بنی اسرائیل مکی سورہ ہے۔ اور ابن حزم نے جو ایک مشہور عالم ہیں، میں ان کو ابن تیمیہ کے مساوی اور ابن تیمیہ کے لیول کا عالم مانتا ہوں، اور بعض مسائل میں بعض چیزوں میں میں ابن تیمیہ سے بھی بڑا مانتا ہوں، ابن حزم۔ ابن حزم نے معراج پر تمام علماء امت کا اجماع نقل کیا ہے، گویا کہ معراج کا مسئلہ اجماعی مسئلہ ہے، یعنی آپ کو معراج ہوئی ہے، اس پر کسی کا اعتراض نہیں ہے، کسی کو انکار نہیں۔ اور یہ معراج جسمانی ہوئی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ معراج روحانی ہوئی ہے، ان کا موقف، ان کا اسٹینڈ صحیح نہیں۔ صحیح یہ ہے کہ آپ کو معراج جسمانی ہوئی، روح مال جسد، اس لیے کہ یہ پہلا لفظ سبحانہ، یہ پہلی دلیل ہے۔ سبحانہ عربی میں وہاں بولا جاتا ہے جہاں کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہو، تعجب کے طور پر بولا جاتا ہے سبحان اللہ، ایسا ہو گیا۔ تو سبحانہ کا لفظ تعجب کے وقت بولا جاتا ہے، اور کسی غیر معمولی واقعے کے پیش آ جانے کے بعد یہ لفظ بولا جاتا ہے سبحان۔ ظاہر ہے کہ اگر روحانی معراج مان لیا جائے تو اس پر تو کوئی تعجب کی بات ہی نہیں، اس لیے کہ روح تو آسمانوں میں چلی جاتی ہے، آسمانوں کا سفر کر کے آ جاتی ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ لفظ سبحان یہ پہلی دلیل ہے کہ آپ کو معراج جسمانی۔ اس کے بعد سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ جو عبد کا لفظ ہے، عبد کا لفظ روح کے اوپر نہیں بولا جاتا، بلکہ عبد کا لفظ روح مال جسد پر بولا جاتا ہے۔ روح کے ساتھ جسم ہو تب کہا جاتا ہے یہ عبد ہے۔ دوسرے حدیث میں یہ آتا ہے کہ آپ کو ایک سواری پر لے جایا گیا، سواری کا نام براق ہے۔ حدیث میں اس کی کیفیت بتائی گئی ہے کہ یہ سواری کیسی تھی جس کو براق کہتے ہیں، دابۃ ابیض دون الحمار فوق البغل دون الحمار، گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا۔ تو اس طریقے سے ایک سواری جس کی کیفیت بیان کی گئی ہے، ظاہر ہے کہ یہ سواری جسم کے لیے لائی گئی تھی،
اس لیے کہ روح کو کسی سواری کی ضرورت نہیں ہوتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جو سواری لائے گی جس کا نام براق ہے، اگر روح کے ساتھ یہ معراج ہوئی، خالی روحانی ہوئی ہے، تو اس کے لیے سواری کی کیا ضرورت ہے؟ روح کو تو سواری کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کا مطلب آپ کو یہ معراج جسمانی ہوئی. تو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس میں ایک لفظ اسرا ہے. اسرا کا مطلب لے جانا، اور اسرا لے جانے کے معنی میں آتا ہے کسی آدمی کو لے جانا، کسی شخص کو لے جانا، اس کے لیے اسرا کا لفظ آتا ہے. روح کو لے جانے کے لیے اسرا نہیں ہوتا. سیر کرانے کے لیے، روح کے سیر کرانے کے لیے اسرا کا لفظ نہیں آتا. ایک دلیل تو سبحانہ ہے، دوسری دلیل اسرا ہے، تیسری دلیل عبد ہے، چوتھی دلیل وہ براق ہے جو حدیث سے ثابت ہے. اور ابن حزم نے اجماع نقل فرمایا ہے کہ یہ معراج جسمانی تھی. مکہ میں یہ معراج ہوئی ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے، اور رات کے ایک حصے کے اندر یہ پورا سفر مکمل ہو گیا. زمین سے زمین کا سفر بیت الحرام سے بیت المقدس تک کا ہے. جانتے ہیں بیت المقدس کا سفر مکہ المکرمہ سے بیت الحرام سے 40 دن کا ہے. 1000 میل ہے، جسے اگر کلومیٹر میں چینج کریں، بدلیں تو 1612 کلومیٹر. 1612 کلومیٹر، 1000 میل، 40 دن کا سفر تھوڑے ہی عرصے کے اندر طے کر لیں. آپ اندازہ لگائیے کہ ایک کسی انتہائی تیز رفتار ہوائی جہاز سے زیادہ اس سواری کی رفتار تھوڑے ہی عرصے کے اندر یہ بیت الحرام سے بیت المقدس پہنچ جاتے ہیں. اتنی تیز رفتار سواری. بیت الحرام یہ روئے زمین پر اللہ کے لیے بنائی گئی پہلی مسجد ہے. اس کے بعد جو دوسری مسجد بنائی گئی اللہ کے لیے زمین کے اوپر، وہ بیت المقدس ہے. مسلمانوں کا پہلا قبلہ یہ بیت المقدس ہے، اور دوسرا قبلہ بیت الحرام. حضرت سلیمان علیہ السلام نے 1000 سال قبل مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال پہلے بیت المقدس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا. یہ دو مسجدیں ہیں اور دونوں برکت والی. قرآن حکیم نے بیت الحرام کے بارے میں فرمایا ان اول بیت اُزِّیَ للناس الذی ببکۃ مبارک. خانہ کعبہ کی ایک صفت مبارک ہے. میں نے برکت کا مفہوم بتایا تھا. ایک مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر نیکیوں کی بڑھوتری ہوتی ہے، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. ایک نماز 1,00,000 نماز سے برابر. ظاہر تو برکت والی جگہ ہے، برکت والی مسجد ہے مبارک. اور یہی برکت اس مسجد کے لیے بھی بولا گیا. دیکھیے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. یہ بیت المقدس سے ارد گرد ہم نے برکت رکھ دی ہے. گویا کہ یہ مسجد میں برکت والی ہے. دونوں اس روئے زمین پر ایک بعد دیگرے بنائی گئی، اور دنیا میں جتنے بھی عبادت کرنے والے ہیں ان عبادت کرنے والوں کے یہی دو قبلے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون میں دونوں کی حیثیت الگ الگ ہے. جو حیثیت بیت الحرام کی ہے وہ حیثیت بیت المقدس کی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بیت الحرام کو کوئی قیامت سے پہلے، قیامت کے وقوع سے پہلے نہیں ڈھا سکے گا.
جو بھی ڈھانے کے لیے آئے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ابرہہ کا لشکر اس کی ایک مثال ہے، لیکن بیت المقدس کے لیے اللہ کا یہ قانون نہیں۔ اللہ نے بیت الحرام کی حفاظت کی ذمہ داری لی، قیامت سے پہلے اس کو کوئی ڈھا نہیں سکے گا۔ قرب قیامت میں ایک حبشی اس گھر کو ڈھا دے گا، جو علامت ہوگی اس بات کی کہ اب قیامت نازل ہونے والی ہے۔ قیامت سے پہلے اس مسجد کو کوئی ڈھا نہیں سکے گا، لیکن بیت المقدس یہ کئی حوادث سے اور کئی مرحلوں سے گزرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ فرمایا، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے، 2 بڑے بڑے فساد، اور 2 فسادوں کے نتیجے میں تمہارے اوپر 2 بڑے بڑے عذابات آئیں گے۔ یہاں ایک نقطہ ملحوظ ہے کہ روئے زمین پر سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ یہ جانیں، روئے زمین پر سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ اللہ کی کتاب، آسمانی کتاب کی حامل کوئی قوم اس کتاب کے حقوق ادا نہ کرے، اس کتاب کے حقوق ادا نہ کرے، تو ایسی قوم کو ظالم حکمرانوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا نقطہ ہے، یہ بہت بڑا نقطہ ہے، ذہن میں رکھا جائے کہ کسی آسمانی کتاب کی حامل قوم، جس قوم کو کوئی آسمانی کتاب دی گئی ہو، اگر اس کتاب کے حقوق وہ قوم ادا نہیں کرتی تو ایسی قوم کے اوپر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں وہی بتایا گیا، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، زمین میں 2 بار فساد کرو گے تم، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم بہت بڑی سرکشی کرو گے۔ پہلی مرتبہ کیا ہوا؟ پہلی مرتبہ کس طرح انہوں نے فساد کیا؟ حضرت یشیاہ نبی، حضرت یرمیاہ نبی، ان دونوں کو قتل کیا ان لوگوں نے، بنی اسرائیل۔ ظاہر ہے نبیوں کا قتل کوئی معمولی قتل نہیں ہے، کوئی معمولی واقعہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے 586 قبل مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 586 سال پہلے، 586 سال قبل مسیح، ایک بادشاہ بخت نصر کو ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ یہ آیا اور اس نے بیت المقدس کو بالکل تاراج کر دیا، ہزاروں آدمیوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو قتل کیا، اور بہت سارے لوگوں کو لوڑی اور غلام بنا کر کے لے گیا۔ دیکھیے، کوئی قوم جب فساد فی الارض کی مرتکب ہوتی ہے، نبی کی لائی ہوئی کتاب، نبی کے اوپر اتری ہوئی کتاب، اس کے حقوق اگر کوئی قوم ادا نہیں کرتی تو ظالم حکمرانوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے، اور وہ ان کے ساتھ جیسا سلوک چاہتے ہیں کرتے ہیں، اور ان کے شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی ہے۔ تو 586 قبل مسیح بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور اس مسجد کو بالکل زمین بوس کر دیا، مسجد کو بالکل زمین کے برابر کر دیا، توڑ دیا پوری مسجد کو۔ پھر روئے، گڑگڑائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سنبھلنے کا موقع دیا۔ دوسری مرتبہ بھی انہوں نے فساد پھر عرض کیا۔ انہوں نے اس وقت ایک رقاصہ، ایک ڈانسر، رقاصہ، وقت کے حاکم نے ایک رقاصہ اور ایک ڈانسر کے کہنے پر حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ کا سر کاٹ کر کے برتن اس کے سامنے پیش کیا ہے، اس ڈانسر کے سامنے۔ آج علماء یہ کہتے ہیں کہ ناچ یہ حرام ہے، رقص حرام ہے، گانا بجانا حرام ہے،
ظاہر ہے کہ ایک پوری لابی ہے اور ایک پوری دنیا ہے جسے ہم فلمی دنیا کہتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ سر سے پیر تک انہی چیزوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں. ڈانس ان کے یہاں فن ہے, گانا ان کے یہاں فن ہے, اوریانیت ان کے یہاں کلچر ہے, فحاشی ان کے یہاں تہذیب ہے, اور اختلاط مرد و زن, مرد اور عورت کے درمیان کوئی تمیز نہیں, یہ ان کا تمدن ہے. اب ظاہر ہے کہ علماء ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں, یہ سب جائز نہیں ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ علماء کو کیسے پسند کریں, اپنے اوپر تنقید کرنے والوں کو کیسے پسند کریں. یا علیہ السلام نے یہ ناچ گانے والے جتنے ہوتے ہیں ان کو پر تنقید کیا ہوگا. اس رقاصہ نے چل ڈھونڈ کر کے یہ مطالبہ کیا وقت کے حاکم سے کہ یحییٰ کا سر کاٹ کر کے لاؤ, تو ایک ڈانسر کے کہنے پر یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر کے اس ناپاک ڈانسر اس رقاصہ کے سامنے پیش کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ فعل ان کا کس قدر ناپسند آیا ہوگا, اندازہ لگائیے. پھر انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا, اور اسی پر بس نہیں کیا, انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ ہوئے. یہ تو کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بچا لیا اور انہیں آسمان پر اٹھا لیا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 70 سال بعد, یعنی سن 70 عیسوی میں, رفع مسیح کے 70 سال بعد یعنی 70 عیسوی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روم کے بادشاہ تیتس کو ان کے اوپر مسلط کر دیا. یہ آیا اور اس نے تقریباً 1,23,000 لوگوں کو قتل کیا. بچوں کو نہیں بخشا, بوڑھوں کو نہیں بخشا. بچوں کی ٹانگیں پکڑ کر کے چیر کر پھینک دیا جاتا تھا, بوڑھوں کو اور عورتوں کو اٹھا کر کے قلعہ کی فصلوں سے نیچے پھینک دیا جاتا تھا, اور عورتوں کی اتنی آبرو ریزی کی گئی کہ اس کا کوئی حساب کتاب نہیں. 1,23,000 آدمیوں کو مارا گیا اور تقریباً 76,000 آدمیوں کو لوڈی اور غلام بنا کر کے لے گیا. کون؟ تیتس. تو 2 مرتبہ تم فساد کرو گے زمین میں, اور اس میں انبیاء کا قتل سر فہرست ہے, تو ہم تمہارے اوپر 2 بڑے عذاب نازل کریں گے, اور ان 2 عذابات کے اندر تمہاری اینٹ سے بھی بجا دی جائے گی. اور نکتہ یہ ہے کہ دونوں مرتبہ بیت المقدس ہی زد میں آیا, لوگ بھی مارے گئے اور بیت المقدس کو پھر سے ڈھا دیا گیا. یہاں تک کہ اعلان کر دیا اس نے کہ تورات کا کوئی بھی نسخہ ہو کسی کے پاس لا کر کے یہاں پر حاضر کرے. اگر اس اعلان کے اتنے گھنٹے بعد اگر کسی کے پاس تورات کا کوئی نسخہ پایا گیا تو سر بازار اس کو سولی دے دی جائے گی یا زندہ چلا دیا جائے گا. یہ حکم سننے کے بعد گھر گھر میں جیسے قرآن ہوتا ہے اس وقت تورات تھی, تورات لا کر کے وہاں پر رکھ دی. کسی کے گھر میں تورات نہیں بچی اور اس نے وہیں پر چوراہے کے اندر تورات کو اس ڈھیرے کے اوپر آگ لگا دی. کتاب کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. آج کہتے ہیں قرآن جلائے جا رہے ہیں, یہ تو وہ معاملہ ہوا کتاب کے ساتھ. اور فجاسو خلال الدیار وکان بعد مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم بأموال وبنين اکثر رفیع ان احسنتم احسنتم لانفسکم وإن اسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة نہیں فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا. تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور تمہاری مسجدوں کے اندر گھس جائیں. وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا, جیسے پہلے کا گھسے تھے تمہارا مسجد میں گھس گئے. میں کہتا ہوں کہ آدمی 2 آدمی مارے گئے, ٹھیک ہے, کتابوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا؟ کتابوں کو جلا دیا گیا اور مسجدوں کو طویل بنا دیا گیا, طویل بنا دیا گیا. جب کوئی قوم فساد فی الارض کی مرتکب ہوتی ہے, اور فساد فی الارض سب سے بڑا یہ ہے کہ آسمانی کتاب کی حامل قوم اس کتاب کے حقوق نہ ادا کرے, پڑھے نہ, سمجھے نہ, سمجھنے کی کوشش نہ کرے اور اس کے اوپر چلنے کی سعی نہ کرے, تو ایسی قوم کے اوپر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے. وہ ان کی اینٹ سے ہی بجا دیتے ہیں, ساتھ میں کتابوں کے ساتھ بھی برا سلوک ہوتا ہے اور مسجدوں کے ساتھ بھی بڑا برا سلوک ہوتا ہے. لوگ جہاں اللہ کی عبادت کرتے رہتے وہاں گھوڑے اور گدھوں کو باندھ دیا جاتا ہے, ٹمیلا بنا دیا جاتا ہے. یہ قرآن حکمت. اب ایک نکتہ, بنی اسرائیل کا بیان چل رہا ہے, بنی اسرائیل کا بیان چل رہا ہے, اور
اس درمیان میں معراج کے بیان کے درمیان میں بنی اسرائیل کی ان کارستانیوں کا بیان در حقیقت ایک پیغام ہے مسلمانوں کے لیے کہ دیکھو جیسی حرکتیں انہوں نے کی ویسی حرکتیں اگر تم بھی کرو گے تو تمہارے اندر کوئی سرخاب کا پر نہیں لگا ہوا ہے، تمہارے ساتھ جو یہ معاملہ کریں گے جو ان کے ساتھ ہو چکا ہے، تمہارے اوپر بھی ظالم حکمران مسلط کر دی جائے۔ آج دیکھو میرا خیال یہ ہے کہ جگہ جگہ آج چاہے وہ شام ہو، چاہے عراق ہو، چاہے افغانستان ہو، چاہے میانمار ہو، برما ہو، جہاں بھی مسلمان ہیں پریشان حال ہیں، مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، جانتے ہیں ان تمام چیزوں کی وجوہات کیا ہیں؟ یہی کہ کتاب کی حامل قوم نے کتاب کے حقوق نہیں ادا کیے اور ظالموں کے اوپر مسلط کر دیا گیا، لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، جو مدافعت کرنے والے ہیں مر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے۔ اس سے پہلے میں اس ٹکڑے کی تشریح کروں، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز ہوا ہے۔ یہ بتا دوں کہ معراج کیوں ہے، اس کی ایک وجہ سورہ نجم میں بیان ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، تاکہ ہم اپنے نبی کو ہماری بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، جنت دکھائیں، دوزخ دکھائیں، جنت کے مناظر دکھائیں، جہنم میں عذابات کے مناظر دکھائیں، اپنی بڑی بڑی نشانیاں، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کی نبوت کی صداقت بھی مہیا کریں، اور نبی اور ایک فلاسفر کے درمیان ایک خط فاصل کھینچیں کہ نبی اور فلاسفر کے درمیان فرق ہوتا ہے، اور نبوت کی صداقت کے لیے بھی ایک دلیل مہیا کر دی۔ جب آپ اب واپس آئے، آپ نے کہا کہ میں یہاں سے بیت المقدس گیا، وہاں سے میں آسمان پر گیا، جنت دوزخ کی سیر کر کے آ گیا۔ صدیق نے فوراً کہا کہ اگر میرا رسول کہہ رہا ہے اس پر دل سے ایمان لاتا ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا، آپ کی نبوت کا امتحان لینا چاہا۔ حدیث پاک میں ہے انہوں نے یہ پوچھا کہ اگر آپ بیت المقدس گئے تھے، 40 دن کا سفر ہے، 1000 میل ہے، 1612 کلومیٹر ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ بس پلک جھپک دی آپ وہاں پہنچ گئے، تو اب بیت المقدس کا جو نقشہ ہے یہ چیزیں آپ بتائیں، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، ہم لوگ دیکھ کر کے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتانے لگے جو آپ کو یاد تھا، نبی نے فرمایا فَجَعَلْتُ أَدْعُوتُ، میں اس کی صفت بیان کرنے لگا، حَتَّى الْتَبَسَ عَلَيَّ بَعْضُ النَّعَتِ، بعض صفتیں میرے اوپر مشتبہ ہو گئی، یہ ہے کہ وہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اٹھا کر کے میرے سامنے دار عقیل کے پاس رکھ دیا، حتیٰ موزیہ، یہاں تک کہ اس مسجد کو بیت المقدس کو دار عقیل کے پاس رکھ دیا، بالکل میرے سامنے، اللہ اکبر، بیت المقدس کو اٹھا کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا دار عقیل کے پاس، اور جو لوگ پوچھ رہے تھے سب آپ نے بتا دیا یہ ہے یہ ہے۔ اس میں ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ آج ایک موبائل کے اندر کوئی تصویر ہو، اسے آپ بھیجنا چاہیں تو دنیا کے آخری کونے میں بھیج سکتے ہیں، لیکن آپ چاہیں کہ آپ خود اتنی دیر میں وہاں منتقل ہو جائیں تو ممکن نہیں ہے۔ یعنی شے کی تصویر منتقل ہو سکتی ہے، نفس شے منتقل نہیں ہوتی، میٹر منتقل نہیں ہوتا، انرجی کو آپ منتقل کر سکتے ہیں، تصویر کو منتقل کر سکتے ہیں۔ یہاں دیکھ رہے ہیں آپ پورے بیت المقدس کو اٹھا کر سامنے رکھ دیا گیا، گویا کہ جہاں سائنس کی ہمت ختم ہو جاتی ہے وہاں سے قرآن حکیم اپنی بات شروع کرتا ہے، یہ ہے سائنس سے اعلیٰ چیز۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ پوچھیں کہ بھائی قرآن حکیم میں سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، تو اس میں کپڑا کیسے سلا جائے، ٹیلرنگ ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں تو کیسے سیکھیں؟
قرآن حکیم میں بولتا ہے کہ ٹیلرنگ سیکھنے کا جو معاملہ ہے وہ تمہارے دماغ میں فٹ کر دیا گیا ہے، تم سیکھ سکتے ہو۔ تو جو چیزیں انسان خود سیکھ سکتا ہے، اس کے دماغ میں بٹھا دیا گیا ہے، اس کو قرآن بیان کرتا ہے۔ بلکہ جو دماغ میں فٹ نہیں ہے، قرآن حکیم وہاں سے اپنی بات شروع کرتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی ایسی بات آپ پوچھیں کہ قرآن حکیم سے جو دماغ کر سکتا ہو، تو قرآن حکیم وہ بات نہیں بتاتا۔ بولے یہ تو تم کر ہی سکتے ہو، اس بات کو ہمیں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو تمہارا دماغ نہ کر سکے، جو سوچ نہ سکے، اس کے آگے کی بات ہم بتاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ قرآن حکیم کا انداز ہے، وہاں سے شروع کرتا ہے۔ دیکھیے پورا میٹیریل، پورا میٹر سامنے آ گیا، یہاں تک کہ دائرۂ واقعہ کے سامنے رکھ دیا گیا، اور میں نے ایک چیز کو دیکھ کر کے بتا دیا۔ پھر آپ جب واپس آسمان سے سفر کر کے آئے تو آپ نے بیت المقدس کے اندر تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی، اور تمام انبیاء کرام نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، اس وجہ سے آپ امام الانبیاء ہوئے۔ اب بتائیے، پتہ یہ چلا کہ آج کی رات میں، کب؟ معراج کی رات، سارے انبیاء کرام کی امامت ختم ہو گئی، اب ایک ہی امام ہے، امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بتائیے اس رات میں تمام نبیوں کی امامت ختم کر دی گئی، وہ سب مقتدی بن گئے، تو بتائیے آنے والے جتنے مولوی اور علماء رہیں گے، امام رہیں گے، وہ نبی سے بڑے کیسے ہو سکتے ہیں؟ نبی کے مقابلے سب مقتدی ہوں گے نا۔ آپ جب تمام انبیاء کرام کے امام بن گئے تو بعد میں آنے والے امام کیسے بن سکتے ہیں؟ امام تو ایک ہی ہے جو تمام نبیوں کا امام تھا، وہی سب سے بڑا امام ہے۔ جی، آپ نے ان سب کی امامت فرمائی، اور ابھی صبح نہیں ہوئی تھی، آپ مکہ تشریف لے آئے، اور آپ نے اپنے نبوت کا ثبوت بھی پیش کیا، اور اس گھر کو آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ تو یہ نبوت کی صداقت کی دلیل تھی۔ نیز معراج کرانے کا ایک سبب یہ بھی تھا تاکہ ایک فلسفی اور ایک نبی کے درمیان فرق معلوم جائے۔ فلاسفر جو کچھ کہتا ہے وہ اپنے دماغ سے کہتا ہے، قیاس سے کہتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ نبی کہتا ہے میں جو کہتا ہوں وہ میرا مشاہدہ ہوتا ہے، میں دیکھ کر بولتا ہوں، اور شنیدہ کہہ قوت مانند دیدہ، سنی ہوئی چیز دیکھی ہوئی چیز کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ نبی جو بولتا ہے وہ کہتا ہے میں سب دیکھ کر کے بولتا ہوں، اور فلسفی بولتا ہے میں اپنے دماغ سے بول رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ نبی اور فلسفی میں کتنا فرق ہے، ایک دیکھ رہا ہے اور ایک اپنے دماغ سے بغیر دیکھے بول رہا ہے، تو کس کی بات پر اعتماد کیا جائے؟ کس کی بات پر اعتماد کیا جائے؟ وہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں دیکھ کر کے بول رہا ہوں۔ تو گویا معراج میں نبی اور ایک فلسفی کے درمیان، ایک فلسفر کے درمیان بھی فرق بتا دیا گیا، یہ نبی ہے، یہ فلسفر ہے۔ تو وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم کا پتلا بنایا، کوئی بتایا کہ روح کدھر سے پھونکی گئی، نیچے سے پیر کی طرف سے یا سر کی طرف سے، ایسے پھونکی گئی؟ بولو، سر کی طرف سے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب پتلا بنا دیا گیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر روح ڈالی ہے، تو ان کے آدم کے سر سے روح اڑالا، اوپر سے روح اڑایا گیا، اور جیسے ہی روح ناک کے پاس پہنچی، دماغ میں پہنچی، آپ کو چھینک ہے، فوراً ان کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا تھا، فیڈ کر دیا تھا، ان کی زبان سے الحمدللہ نکلا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، یرحمک ربک یا آدم، اے آدم تیرا رب تیرے اوپر رحم کرے۔ گویا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، میں رب العالمین کی تعریف کرتا ہوں، تو اللہ کہتا ہے میں رحمان ہوں نا، میں تیرے اوپر رحمت کرنے کے لیے تیار۔ یہ رب ہے، حمد میں اور رحمت، سمجھ میں آیا؟ انہوں نے کہا الحمدللہ، تو اللہ نے کہا یرحمک ربک، یا ربک، یہ دیکھو رب العالمین، تیرا رب تیرے اوپر رحم کرے اے آدم۔ اس طرح تعریف اللہ کو بہت پسند ہے، جو تعریف کرتے ہیں اللہ کی، اللہ ان کے اوپر رحمت کرتا ہے۔ گویا کہ جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف رب العالمین کے لیے، اس کے بعد کہتا ہے الرحمن الرحیم، مطلب یہ کہ تو نے میری تعریف کر دی نا، میں اب تیرے اوپر رحم کرتا ہے۔ اب روح نیچے آنے لگی،
ابھی پیر تک پہنچی نہیں تھی کہ چلنے کی کوشش کرنے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسکرا کر فرمایا. اللہ بھی مسکراتا ہے, اللہ بھی ہنستا ہے. جی یہ حدیث سے ثابت. اور کیسے ہنستا ہے, کیسے مسکراتا ہے, اس کی کیفیت مجہول ہے, پتہ نہیں. تو اللہ نے فرمایا وقال الانسان وجولا. دیکھو ابھی پیر تک روح پہنچی نہیں, یہ ذرا جلدی میں سب کام کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے برابر ہے. وقال الانسان وجولا, انسان بڑا جلد باز واقع ہوا. اور یہیں پر مفسرین نے نقطہ یہ بھی لکھا ہے کہ مائیں جب اپنے بچوں کے اوپر ناراض ہوتی ہیں تو جلدی میں مارے غصے کے وہ ان کو برا بھلا کہنے لگتی ہے. ارے پگلے نہیں بولنا چاہیے, اس لیے قبولیت کا ایک ٹائم ہوتا ہے. پاگل ہو جائے تو پاگل بنا پھرے تو پگلا نہیں بولنا چاہیے. اے نالائق, اب اسے بڑے اسکول میں داخل کر رکھا ہے, 10,000 روپے مہینے لگ رہے ہیں, بولے نالائق کس لائق. تو اب کئی دعا قبول ہو گئی تو پیسہ بھرتے رہو, نالائق کا نالائق رہے گا, کسی لائق نہیں ہوگا. اسی وجہ سے عورتوں کو چاہیے کہ جذبات میں آ کر کے اپنے بچوں کو بد دعا دینے سے احتراز کریں, بد دعا کرنے سے پرہیز کریں. جلد بازی میں سے کر دیں. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا, انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. کتاب کی اسٹائل ہے کیسا بولتا ہے, انسان بول ہی نہیں سکتا, اتنا ردم ہے بولنے میں. اللہ, انسان ایسا بول ہی نہیں سکتا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. یہ ردم وہ انسان بول سکتا ہے, یہ کلام کا ردم ہی بتا رہا ہے, انداز بتا رہا ہے کہ محمد کا کلام نہیں, یہ اللہ کا کلام ہے. شاید دیکھ رہے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. وجدان میں ہوتا ہے, وجدان جس کو ہوتا ہے نا, جیسے اس میں گلاب پھول بھر گئے اس لگتا ہے. تو ہر انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ہم اس کا نام اعمال اس کی گردن میں لٹکا دیتے ہیں. نام اعمال گردن میں لٹکا ہوا, قبر میں ہے نام اعمال اس کے ساتھ, اب بند ہے وہ, کھلتا نہیں. وَنُخْرِجُ لَهُ, کب نکالتے ہیں, وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا, اب اس کتاب کو ہم قیامت کے دن نکالیں گے. يَلْقَاهُ مَنشُورًا, ساتھ کھول دیا ہے. اس کا مطلب اس کتاب کی شکل, نامہ اعمال کی شکل ایک باتصویر بک کی طرح, ایک باتصویر کتاب کی طرح, یا ایک مکمل سیڈی کی طرح. ایک سیڈی دے دیجئے, سیڈی ڈالی, یہ تیری زندگی کا پورا ریکارڈ ہے, پیدائش سے لے کر موت تک. یہ رہی سیڈی, بیچا دیجئے, یہ دیکھ کہاں کہاں کیا کیا حرکت کی, انکار کرتا ہے. ایک باتصویر کتاب یا ایک مکمل سیڈی گردن میں لٹکائے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ, عنق مس گردن. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا, اور قیامت کے دن ہم اس کو نکال لیں گے گلے سے اور اس کے بعد اس کو کھول کر بتا دیں گے. منشور کا دو مطلب نشر مانے پھیلا دینا, چاہے اسکرین کے اوپر پھیلا دیا جائے, چاہے تمہارے سامنے تصویر کے ساتھ پھیلا دیا جائے. یہ رہی تمہاری حرکت, یہ رہی تمہاری حرکات, یہ رہی تمہاری سکت. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عذاب کے نزول کی سنت جاریہ فرمائی, بیان فرمائی. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. کہتے ہیں کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں, وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً, قرية شہر کا, نیپال. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً, ہم جب کسی بستی کو تباہ و برباد کرنے کا ارادہ کرتے ہیں, سینکڑوں سال پیچھے کر دیا اس ملک کو اللہ نے, 5 منٹ بھی نہیں لگا, 5 منٹ نہیں لگا. جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں, فیصلہ کر لیتے ہیں, کیا ہوتا پہلے, اس کی ایک وجہ ہوتی ہے فیصلہ کرنے کی, ارادہ کرنے کی. فَفَسَقُوا فِيهَا, اس ملک کے اندر, اس جگہ میں, اس بستی میں فسق پھیل جاتا ہے, گناہ عام ہو جاتا ہے. تو کیا ہوتا ہے,
بڑے لوگ اس گناہ کا ارتکاب پہلے کرتے ہیں، اس کے پاس پیسہ ہوتا ہے. اب وہاں کاٹھ مانڈو، پوکھرن، یہ بڑے بڑے پکنک اسپاٹس، جس کے پاس پیسہ ہوگا وہی جائے گا. مہنگے ہوٹل، مہنگی چیزیں، مہنگی رہائش. اب ان کی دیکھا دیکھی، بڑے لوگوں کے گناہ کی دیکھا دیکھی، چھوٹے لوگ بھی ان کی راہ پر چل نکلتے. فحق علیہ القول، اللہ فیصلہ حق کا دے رہا ہے، فدمرناہم تدمیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اینٹ سے ہی بجا دیتا ہے. یہ اللہ کے عذاب کی سنت جاری ہے. جب گناہ پھیل جاتا ہے، بڑے لوگ اس کا سبب بنتے ہیں اور ان کی دیکھا دیکھی غریب لوگ بھی وہی کرنے لگتے ہیں. اس کے بعد ایک عجیب وہی فلسفہ پہنتے ہیں، من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء. اس کو دیکھیں، بہت ہی عجیب وہی بات بتائی گئی ہے کہ جو دنیا چاہتا ہے تو ہم دنیا اتنا دیتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں. ایک اور یہاں کوشش کا لفظ نہیں ہے، اس کا مطلب دنیا بغیر کوشش کے بھی کبھی کبھی مل جاتی ہے نہیں. باپ کروڑوں کا مالک تھا، بیٹے نکمے ناکارے، کروڑوں کی جائیداد تھی، کچھ کرنا نہیں ہے، بیٹھ کر کے زندگی بھر کھاتا رہتا ہے. دیکھو کوشش نہیں کی دنیا میں. من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء. دو چیزیں میں فرمائی، ایک تو دنیا کبھی کبھی بغیر کوشش کے بھی مل جاتی ہے ایک، اور دوسرے دنیا کا جو ارادہ کرتا ہے، دنیا جو چاہتا ہے اتنا ہی دنیا ملتی، اتنی ہی جتنا ہم چاہتے ہیں. نشاء اللہ. دو باتیں معلوم ہوئی. اور آگے فرمایا گیا لیکن آخرت کا معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے. ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها، جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے. اس کا مطلب آخرت کے لیے کوشش کرنا ضروری. آخرت کوشش کے بغیر نہیں ملتی، اور آخرت کے باب میں جتنا وہ چاہے گا ہم دیں گے. یہ نہیں سمجھ آیا؟ دنیا اگر چاہے گا تو دنیا کا معاملہ ایسا ہے کہ دنیا بغیر کوشش کے مل جاتی ہے، برابر ہے. اچھا، اور دنیا جتنا ہم چاہیں گے اتنا ملے گی، جتنا وہ چاہے گا نہیں. اور آخرت کی بات ہے تو یہ کہا گیا کہ آخرت اس کو ملے گی جو آخرت کے لیے کوشش کرے گا. بغیر کوشش کے دنیا تو مل جائے گی، لیکن بغیر کوشش کے آخرت نہیں ملتی. ایک اور آخرت کے لیے جو کوشش کرے گا اس کو ہم اتنا دیں گے جتنا وہ چاہے گا. یہ فرق ہے دنیا میں اور آخرت کے درمیان کوشش کرنے میں اور ارادہ کرنے میں. یہ نقطہ بتایا ہے. کسی عمل کے صحیح ہونے کے لیے تین شرط ہیں. ایک تو آدمی کا عقیدہ صحیح، ایک وہ مؤمن، عقیدہ صحیح. دوسرے ومن اراد الآخرۃ، نیت صحیح، اور وسعى لها سعيها، عمل صحیح سمت میں. عقیدہ صحیح ہو، عمل سنت کے مطابق ہو، اور نیت صحیح ہو. نیت صحیح ہو، عمل صحیح ہو، ساتھ ساتھ وہ عقیدہ صحیح رکھنے والا. اگر یہ تین چیزیں پائی جاتی ہیں تب عمل معتبر ہوتا ہے. ومن اراد الآخرۃ، ارادہ میں نیت، وسعى لها سعی میں عمل، اور وہ مؤمن میں ایمان اور عقیدہ. تو ایک ہی آیت کے ٹکڑے میں تینوں چیز بتا دی گئی. ایک نیت صحیح ہونا، دوسرے عمل صحیح ہونا، تیسرے ایمان اور اس کا اعتقاد صحیح ہونا. اگر اعتقاد صحیح نہیں ہے تو اس کی نیت کی کوئی اہمیت نہیں، اعتقاد صحیح نہیں تو اس کے عمل کی کوئی اہمیت نہیں. تین چیزیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاقیات کی تعلیم. سب سے پہلا حق پیرا ہے. وَقَالَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، تو سب سے پہلا حق اللہ کا، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے اللہ نے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اور دونوں ہوں تو دونوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اور ان دونوں میں سے ایک اگر ہو جائے، ماں چل بسے صرف باپ ہو یا باپ چل بسے صرف ماں ہو، تو پھر یہ اور زیادہ محبت کے، احسان کے، شفقت کے مستحق بن جاتے ہیں. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. انہیں اف بھی مت کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ڈانٹو نہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان
ان سے بات کرو تو بڑے پیارے انداز میں بات کرو، شریفانہ انداز میں، ان دا ایکسلنٹ مینر، بہترین انداز میں ان سے گفتگو کرو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. ابھی بات ختم نہیں ہوئی. 3 چیزیں. پہلے تو یہ کہ فَلَا تَقُل لَهُمَا اُفْ اُفْ مت بولو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا ڈانٹو نہیں، بولو تو بڑے پیارے انداز میں بولو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. رحم کی وجہ سے اپنے خاکساری کا بازو بچھا دو. بازو بچھا دو ایک تعبیر ہے، جیسے مرغی ہوتی ہے نا، مرغی سے چنتی رہتے ہیں، کنارے کنارے چنتے رہتے، اور جیسے کسی چیل ملک کے آنے کا احساس ہوتا ہے فوراً مرغی ایک آواز نکالتی ہے خطرے کا احساس کر کے، ساری چوزے اس کے پر کے نیچے آ جاتے ہیں، پر پھیلا لیتی ہے، سارے بچے اس کے پر کے نیچے آ جاتے ہیں. ماں باپ کو رحمت سے ایسے ہی چھپاؤ. یہ ہوا چوتھا معاملہ. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور ان کے لیے دعا کرو کہ اے میرے رب، جیسے انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ جب میں چھوٹا تھا میری پرورش کی، ایسے ہی تو ان کے ساتھ احسان فرما اور انہیں آرام فرما. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. جیسا چھوٹا میں تھا میرے اوپر رحم کیا تھا، ایسے ہی اوپر رحم کیا. تو یہ 5 چیزیں کرنی ماں باپ کے تعلق سے. اور اس کے بعد فرمایا اللہ جانتا واللہ اعلم ربکم اعلم بما فی نفوسکم. یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو معلوم ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے. مطلب باپ ہے نا، ماں ہے نا، بہت کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے. دو نیتیں ہو سکتی ہیں تاکہ پڑوس دیکھے ارے ماں کی کتنی خدمت کر رہا ہے، کوئی اعتراض نہ کرے، دکھانے کے لیے کر رہا ہے. اور ایک لڑکا محبت کی وجہ سے کر رہا ہے. دونوں میں فرق ہے. اللہ جانتا ہے کہ تمہاری کیا نیت ہے ماں باپ کی خدمت میں، دنیا کو دکھانا ہے یا سچ مچ تم ماں باپ کی خدمت کرنا چاہ رہے ہو. ربکم اعلم بما فی نفوسکم. اس کے بعد فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. فضول خرچ مت کرو. آج شادیوں کے اندر کتنی فضول خرچی ہوتی ہے. اللہ، ایک ہے تبذیر، ایک ہے اسراف. میں اسراف کا مطلب بتا دوں، جائز کاموں میں حد سے تجاوز کرنا اسراف ہے. اسی طرح ناجائز کاموں میں کسی چیز کو خرچ کرنا اسراف ہے. اور جائز کاموں میں خرچ کرنا مگر اللہ کو خوش کرنا مقصد نہ ہو، لوگوں کو دکھانا ہو. یہ تینوں قسم اسراف کے دائرے میں آتی ہیں. اور اسراف مال اور دیگر چیزوں کے اندر بھی ہوتا ہے، لیکن تبذیر صرف مال میں ہوتا ہے. تو ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تفسیر اور اسراف میں فرق ہے. تو فضول خرچ یہ شیطان کی باتیں. اگر موبائل میں 5 روپے میں یا 10 روپے میں کام چل جا رہا ہے تو آپ لگے ہوئے ہیں، اب اس میں 200-250 روپیہ لگے رہنے میں لگ جا رہا ہے، ظاہر ہے یہ تبذیر ہے. بذر کا مطلب ہوتا ہے بیج. جیسے کسان کھیتی کرتا ہے جوتنے کے بعد تو ایسے بیج کو پھینکتا ہے، وہ پتہ نہیں کہاں پڑتا ہے. ایسے ہی آدمی پیسے کو مت پھینکے، بلکہ پیسہ اللہ کی نعمت ہے، اسے ذرا سنبھال کر خرچ کرے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم. قیامت کے دن ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. امام کے ساتھ کوئی آدمی تنہا نہیں جائے گا جنت کی طرف یا دوزخ کی طرف، بلکہ ایک رہبر ہوگا، پیچھے اس کے فالوورز. اس طرح ان سب کو جہنم یا جنت میں ڈالا جائے گا. زمرہ ادھر بھی کرو ادھر کرو، ادھر بھی کرو ادھر کرو. تو ان کا ایک امام ہوگا. اگر کوئی انتہائی نالائق آدمی ہے جس نے دنیا میں ظلم کیا ہوگا تو ظالموں کو اس کے پیچھے لگا جائے گا. بدکار ہوگا، بدکاری میں آگے ہوگا. قاتلوں میں قتل کرنے میں فسٹ ہوگا تو قاتلوں کو اس کے پیچھے لگے. ایسے ہر گناہ گار لوگوں کا ایک گروپ ہوگا، ان کا ایک سرغنہ ہوگا. ایسے ہی جنتیوں میں شہیدوں کا ایک گروہ. اور اس طریقے سے سب سے بڑی چیز تو یہ کہ ایک امام ہوگا اور پیچھے مقتدی. تو اس وقت ہم ان کے امام کے ساتھ لوگوں کو بلائیں گے. کتنا اچھا ہوگا کہ ہم نبی کی اقتدا کریں، نبی کے پیچھے چلیں. جب اعلان ہو کہ امام آگے آ جائیں ان کے مقتدی بھی پیچھے، تو آگے آگے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیچھے ہم لوگ پیچھے. یوم ندعو کل اناس بامامہم. اس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اب جو جس کا امام ہوگا
اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. تو یہیں پر ہم اپنے نبی کو امام بنا لیتے ہیں، انہیں کو سب سے بڑا امام مان لیتے ہیں. وہ آگے آگے ہم پیچھے پیچھے. اس کے بعد ایک سوال کیا جا رہا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. لوگ پوچھ رہے ہیں کہ روح کیا ہے. What is soul? What is روح؟ روح کیا ہے؟ اب جواب نہیں دیا جا رہا ہے، اس لیے کہ یہ سوال کرنے والے کے سینس اور اس کے ذہنی لیول سے اوپر کا ہے. یاد ایک ہلکا سا جواب دیا جا رہا ہے، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. یہ روح اللہ کے امر میں سے. دیکھو، کسی چیز کے نہ دکھائی دینے سے ایک، اور کسی چیز کی حقیقت نہ معلوم ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ شے ہے ہی نہیں. یہ یاد رکھیں، کوئی چیز دکھائی نہ دے، عدم رؤیت عدم شے کو مستلزم نہیں. یعنی کوئی چیز دکھائی نہ دے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز نہیں ہے. جیسے روح بدن کے اندر ہے، دکھائی نہیں دیتی، لیکن اس کا مطلب ہے نا. کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی، ضروری نہیں جو چیز دکھائی نہ دے وہ چیز موجود بھی نہ ہو. وہ نہیں دکھائی دیتی مگر ہے، آدمی مانتا ہے. تو ایسے ہی اللہ دکھائی نہیں دیتا، مانو نا اس کے آثار سے. جیسے روح کے آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ نکل جاتی ہے تو آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے، جب تک رہتی ہے تب تک آدمی چلتا پھرتا ہے. اس کا مطلب کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے چل پھر رہا ہے، نکل گئی تو بے ہوش ہو گیا. تو روح دکھائی نہیں دیتی مگر آدمی اس کا اقرار کرتا ہے. ایسے اللہ دکھائی نہ دے تو اس کے ماننے میں آپ کو کیا پرابلم ہے، کیا اعتراض ہے؟ دکھائی نہیں دیتا اس وجہ سے نہیں مانیں گے. تو روح بھی تو دکھائی نہیں دیتی، انکار کر دو. نہیں، اس کے مسائل ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کے بھی مسائل ہے، اس کو مانو. اچھا، روح کی حقیقت، یہ روح کی حقیقت کیا ہے؟ اور کوئی سائنسداں پوچھے تو ہم کہیں گے انتہائی بیوقوف ہے. اس لیے کہ سائنسی اصول ہے کہ سائنس میں کیا کا جواب تو ہے مگر کیوں کا جواب نہیں. اب پوچھا جائے واٹ از واٹر، پانی کیا ہے، یہ سوال ہے. واٹ از واٹر، پانی کیا ہے. اس کیا کا جواب ہے، کیا کا جواب ہے کہ H2O، یہ اس تناسب سے پانی بنتا ہے. H2O کیا مطلب؟ H کا دو حصہ ہائیڈروجن کا اور آکسیجن کا ایک حصہ. تو اس تناسب سے ہائیڈروجن کے دو حصے اور آکسیجن کا ایک حصہ H2O کے تناسب سے پانی بنا. That's called water. تو what is water؟ H2O. یہ کیا کا جواب ہے؟ ایسا کیوں کہ ہائیڈروجن کے دو حصے اور آکسیجن کا ایک حصہ، ایسا الٹا کیوں ہے؟ آکسیجن کے دو حصے ہائیڈروجن کا ایک حصہ، کیوں کا جواب نہیں سائنس کے پاس. تو تمہارے یہاں بہت ساری چیزوں کی حقیقت معلوم نہیں مگر تم مانتے ہو اس کو. ایسے اگر روح کی حقیقت معلوم ہے تو اسے لازم نہیں ہے کہ کچھ ہے ہی. یہ اچھی طرح سمجھ لیجیے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تنزیل پر سورہ کریمہ کو ختم فرمایا. کیا ہے؟ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. دیکھو اللہ کو کتنی بڑی بات ہے، تنزیہ کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ. یعنی میں کسی کا محتاج نہیں ہوں. کیا بولتا ہے؟ کبھی کسی چیز کے بنانے میں چھوٹے سے مدد لیتا ہے بڑا. بیٹا ذرا پانی لے آنا، تو بڑا جو ہے چھوٹے سے مدد لے. اللہ فرما رہا ہے لم يتخذ ولدا، اس کا ولد ہے. باپ بڑا ہوتا ہے، بیٹا چھوٹا ہوتا ہے. تو ولد نہیں اس کے کہ بڑا چھوٹے سے مدد دے. وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُصَالِحِ، برابر کا پارٹنر، برابر ہے. کبھی کبھی برابر سے آدمی مدد دیتا ہے. اللہ کہتا ہے میرا کوئی شریک نہیں، کوئی پارٹنر بھی نہیں ہے، مساوی بھی نہیں. اور وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا بڑے سے مدد لیتا ہے تو اس کا کوئی ولی بھی نہیں ہے کہ چھوٹا ہے بڑے سے مدد دے. اللہ اکبر. اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی تنزیہ فرما دی کہ میرے سے بڑا بھی کوئی نہیں ہے، میرا مساوی بھی کوئی نہیں ہے، میرا پارٹنر بھی کوئی نہیں ہے. وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بڑائی پر سورہ کریمہ کو ختم فرمایا. آگے سورہ کہف ہے. سورہ کہف کی فضیلت کے بارے میں ہے کہ اس کی ابتدائی 10 آیتیں، شروع کی جو 10 آیتیں ہیں، ان کو اگر کوئی یاد کر لے تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا.
تو شروع کی جو 10 آیتیں الحمدللہ الذی انزل الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا الی آخر. 10 آیتیں جو 10 ورسز آدمی یاد کر لے. 2 دجال کی فتنے سے محفوظ رہے گا. ابتدائی جو شروع کی. اچھا اس کی فضیلت یہ ہے علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا مستدرک کی کہ اگر کوئی آدمی جمعہ کے دن اس سورہ کریمہ کی تلاوت کرے پوری سورہ کہف کی، علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے مستدرک حاکم کی، تو ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اس کے لیے خاص روشنی رہے گی. لہذا آدمی جمعہ کے دن جب پہلے آئے تو کم سے کم ایک مرتبہ سورہ کہف کی تلاوت کر دیں. یہ سی فضیلت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایک سوال کا جواب اور دیا ہے. پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے یہودیوں نے مشرکین سے کہا کہ اس نبی سے پوچھو اگر یہ سچا نبی ہے تو کچھ سوالوں کے جوابات ہمارے پاس ہیں جو تورات میں یہ نبی ہی دے سکتا ہے. بولے ہاں بتاؤ. کہا کہ اس سے پوچھو روح کی حقیقت کیا ہے بتا دیجیے. بالکل پرفیکٹ جواب. کہا کہ اس سے پوچھو گزشتہ زمانے میں کچھ نوجوان اپنے گھروں سے نکلے تھے ان کا کیا ہوا وہ پوچھو. اور تیسرا سوال یہ کہ مشرق سے مغرب تک جانے والے سیاح کی کیا خبر ہے یہ پوچھو. اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام سوالات کے جوابات یہاں دیے. ان نوجوانوں کا کیا ہوا جو اپنے گھروں سے نکلے تھے؟ اللہ نے فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق. ہم ان کی پوری کہانی بالکل صحیح سے بیان کرتے ہیں. ہم نقص علیک نبأہم، نبأ نے کہانی، ہم ان کا قصہ ان کی خبر بالکل حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں. یہ نوجوان تھے انہم فیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. یہ واقعہ کہاں کا ہے؟ یہ واقعہ شہر افسس کا ہے. افسس EPHESUS افسس. افسس شہر کا ہے. اس شہر کے کھنڈرات دریافت ہوئے ہیں. ماہرین ارضیات نے دریافت کیا ہے. ترکی کے قریب سمرنا جگہ ہے، وہاں اس بستی کے آثار پائے گئے. یہاں بہت ہی متمدن بستی تھی یہ، اور یہاں ڈائنا کا عظیم مندر تھا جہاں بہت دور سے لوگ اس مندر کے اندر پوجا کے لیے آیا کرتے تھے. یہ ون آف دا 7 ونڈرز آف دا ورلڈ، یعنی 7 جو عجائبات ہیں دنیا کے ان میں سے ایک ہے ڈائنا کا مندر. تو یہ اسی شہر میں تھا. یہ شہر افسس ہے اور ٹوٹل بت پرست تھے لوگ. اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کا نام ڈیسیس تھا. DISCUS. تو یہاں بتوں کی پوجا ہوتی ہے. ان نوجوانوں نے اللہ پر ایمان قبول کر لیا. در حقیقت اس میں نوجوانوں کے جو احوال ہیں اور نوجوانوں کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بیان کی گئی ہیں کہ نوجوانوں کو کیا کرنا ہے. کتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے؟ ان سے پوچھا جائے کہ 24 گھنٹے میں تم اللہ اور اس کے رسول کے لیے کتنا وقت دیتے ہو؟ ہر نوجوان کے ہاتھ میں کاغذ اور قلم دے دیا جائے، ابھی کوئی صحیح سے نہیں جواب دے پائے گا. دنیا کے لیے 24 گھنٹہ پورا کا پورا دے دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے، کام کرنے کے لیے، دعوت کے لیے کہ جتنا دین معلوم اور دوسروں تک پہنچا دو. کوشش کر کے لوگوں تک پہنچاؤ قرآن کو اور حدیث کو. تو بالکل زیرو لکھنے کے بچے یہ نوجوان تھے. انہم آمنوا بربہم وزدناہم انہم فیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. یہ نوجوان تھے جو اپنے رب کے اوپر ایمان لائے تھے اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی ہدایت کو بڑھا دیا تھا. ہوا یہ کہ جب ایمان لائے تو وقت کے حکمران نے کہا ان کو پکڑ لو ان کو اور لاؤ ان کو سولی دے دیا ہے، قتل کر دیا جائے. یہ ہمارے حکومت کے دین کے خلاف ایک دین قبول کر کے بیٹھے. یہ نوجوان بھاگ نکلے. پتہ یہ چلا کہ جہاں جان اور مال اور آبرو خطرے میں پڑ جائے آدمی پاس باہر جانا چاہیے، نکل جانا چاہیے. یہ بھاگ نکلے اور ایک غار میں پہنچے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کتا بھی تھا، ایک ڈاگ کی طرح کتا تھا. یہ لوگ غار کے اندر پہنچے. غار کے دہلیز کے اوپر، اس کے منہ کے اوپر وہ کتا ایسے ہاتھ اپنے آگے کیے ہوئے، ذرا آگے کیے ہوئے وہاں بیٹھ گیا. یہ لوگ جیسے اندر پہنچے اللہ نے بنی تاریخ کرتے 300 سال تک سوتے ہیں. دیکھو یہ بے ہوش نہیں تھے، سو گئے تھے. بے ہوشی اور نیند میں فرق ہے. بے ہوشی میں آدمی کروٹ نہیں بدلتا ہے، جو کروٹ بدل گئے
وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، بے ہوشی میں آدمی یہ خیال کرتا رہتا ہے اور اس کے اندر کہیں کیڑے لگ جائیں، کوئی چیز کوئی تکلیف دہ چیز آ جائے، لیکن آدمی کروٹ بدلتا رہے، جیسے نیند کے اندر کروٹ بدلتا رہتا ہے تو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. تو ان کے اوپر اللہ نے نیند طے کر دی، 300 سال 3 صدیاں سوتے رہے اللہ، اور کتا بھی وہی سوتا رہا اور کوئی ادھر جاتا ہی نہیں تھا. 300 سال تک اللہ نے وہاں تک لوگوں کو جانے سے بھی روک رکھا، پتہ نہیں کیا بات تھی، وہاں تک لوگ گئے نہیں اور اندر وہ لوگ سوتے رہے. کتنے تھے؟ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، 3 تھے 14 کا کتا تھا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں 5 تھے 6 کا کتا تھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے 8 کا کتا تھا. اللہ فرما رہا ہے اس کا علم صرف چند لوگوں کو. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں ان چند لوگوں میں سے ایک ہوں جن کو صحیح بات معلوم ہے. بولے کیا؟ بولے 7 تھے 8 کا کتا تھا. بولے کیسے معلوم ہوا؟ بولے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک عدد کے بعد اس پر تنقید کرتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، لیکن آخری بات 7 تھے 8 کا کتا تھا، اس پر تنقید نہیں فرمائی، اس کا مطلب یہی صحیح ہے. تو میں ان لوگوں میں سے ایک ہوں جو جانتے ہیں، تھوڑے لوگوں میں سے، کہ وہ 7 تھے 8 کا کتا تھا. تو انہوں نے قرآن حکیم کے انداز بیان سے پتہ لگایا کہ 7 تھے 8 کا کتا تھا. 300 سال بعد اٹھے. 300 سال جب تک سوتے رہے تو بھوک نہیں لگی، پیاس نہیں لگی، اٹھتے ہی فوراً بھوک اور پیاس لگ گئی. بولے کب تک سوتے رہے؟ لبثنا یوما و بعض یوم، بس یہ کوئی ایک دن یا آدھا دن. 300 سال کے بعد اٹھتے تو پتا چلا جیسے آدھا دن یا ایک دن سوئے. ایسے ہی آدمی جب قبر میں جائے جب اٹھایا جائے تو ایسا اس کو لگے گا ارے یہ کدھر سے کدھر آئے. تو یہاں 300 سال گزر گئے اور ایسا لگا جیسے ایک دن یا لبثنا یوما و بعض یوم، ایک دن یا ہاف ڈے سمجھ لگا. جب تک سوتے تھے تب تک بھوک نہیں لگی، جیسے اٹھتے تھے تو بھوک لگی بھی جا سکتی. کہا کہ اچھا پیسے نکالو، کچھ پیسے تھے جیب میں، آگے تھے لے کر کے. 300 سال پہلے کے سکے لے کر کے گیا کھانا لانے کے لیے. دکاندار نے دیکھا سر سے پیر تک، لگتا ہے یہ لڑکا کہیں اس کو خزانہ مل گیا ہے گڑا ہوا، اس لیے کہ سکہ تو چلتا نہیں، سکے راجی وقت نہیں ہے، یہ تو 300 سال پرانا ہے. پکڑ لیا گیا اور اس کو تھیوڈیسس کر کے ایک بادشاہ جو عیسائی ہو گیا تھا، یہی کا مسلک کا ہو گیا، مذہب کا ہو گیا. اب پکڑ کر کے لایا گیا ان کو، اور تب حقیقت حال کھلی. یہ تو 300 سال پہلے کے، 300 سال پہلے یہاں مشرکانہ حکومت تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو توفیق دے دی، سب عیسائی ہو گئے، سب سچے راستے پر آ گئے تھے اور ہاتھوں ہاتھ لیا گیا ان کو، بڑی عزت افزائی کی گئی اور انہیں کہا گیا کہ ہمیں اچھے اچھے بینگلو بنا دیتے ہیں آپ لوگ. یہ انہوں نے کہا نہیں ہم شکار کے اندر رہیں گے. وہ اپنا سودا سلف لینے کے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے آ جاتے تھے شہر کے اندر، پھر شکار میں چلے جاتے تھے. وہیں پر ان کا انتقال ہوا اور وہیں پر ان کی تدفین ہوئی، وہیں پر ان کی قبریں بنائی گئی. قبروں کے پاس جو ہے اس وقت جو اپنے معاملے پر غالب تھے، جو حکمراں تھے، انہوں نے کہا کہ وہاں ایک مسجد بنا دیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بنانے والے جو بدعقیدہ لوگ تھے، لہٰذا قبروں کے اوپر جو لوگ مسجد بناتے ہیں وہ بدعقیدہ لوگ ہیں. اگر قبرستان کے اندر، قبرستان پہلے مسجد بعد میں ہے تو مسجد کو توڑ دیا جائے، اور مسجد پہلے قبر بعد میں بنائی گئی تو قبر کو نکال کر کے قبرستان میں منتقل کر دیا جائے. دونوں میں جو پہلے اس کو باقی رکھا جائے، بعد والی کو نکال دیا جائے. تو قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، یہاں مسجد بنا دیں. تو کن لوگوں نے مسجد بنایا؟ تو اپنے معاملے پر غالب تھے، یعنی ان کے آگے کسی کی چلتی نہیں تھی، بنایا انہوں نے. اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ قبر کے اوپر مسجد بنانی چاہیے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ نے یہود اور نصارہ کو لعنت فرمائی کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبر کو مسجد بنائی، صدقہ بنائی. تو قبروں پر مسجد بنانا درست نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ایسے لوگوں کو لعنت فرمائی قبروں پر مسجد بناتے ہیں اور قبروں کو صدقہ بناتے ہیں، قبروں پر صدقہ کرتے ہیں. اللہ نے ان کو لعنت فرمائی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ بیان فرمایا. ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریر کے لیے کھڑے ہوئے، تقریر بڑی شاندار تھی. ایک صاحب نے کر کے سوال کیا کہ آپ سے بڑا بھی کوئی عالم دنیا میں ہے؟ بالکل نہیں، میں اس سے بڑا عالم. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے. آدمی تو کہتا ہے کہ تجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، یہاں مجموع بحر ہیں، یہاں 2 دریا ملتے ہیں،
یہ دو دریا کون سے؟ خلیج عقبہ اور بحر کلثوم. یہ خلیج عقبہ اور بحر کلثوم جہاں ملتے ہیں دونوں کا سنگم مجموع البحرین کہتے ہیں. وہاں جہاں یہ دونوں دریا ملتے ہیں خلیج عقبہ اور یہ بحر کلثوم، اس کے مجمع کے اوپر، اس کے سنگم پر میرا ایک بندہ رہتا ہے خضر. جب پتہ چل جاتا تیرے علم کی اوقات کیا ہے، اللہ تیرے علم کی اوقات کیا ہے، پھر اپنے ساتھی مشاہد ملعون کو لے کر کے چلتے ہیں. یہ سورہ کریمہ سورہ کہف یہ آگے تک کے 16ویں پارے میں کل انشاءاللہ واقع خضر اور موسیٰ کے اوپر ہم تفصیل بیان کریں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ.